بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 ستمبر 2021 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبر نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ حائل ریجن میں 51 افراد فوڈ پوائزننگ کا شکار، تحقیقات کا آغاز۔ سعودی عرب میں گورنر حائل ریجن شہزادہ عبدالعزیز بن سعد نے ریجن کی بقعہ کمشنری میں 51 افراد کے زہر خورانی کا شکار ہونے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق حائل ریجن کی بقعہ کمشنری کے ایک ہوٹل کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا، جہاں سے 51 افراد نے کھانا کھایا، اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں ریجن کے سرکاری ہسپتال پہنچایا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 32 افراد کی طبیعت بحال ہونے پر انہیں فارغ کر دیا گیا، جبکہ دیگر افراد کو طبیعت بہتر ہونے تک ہسپتال میں رکھا گیا ہے۔ متعلقہ اداروں نے ہوٹل کو سیل کر کے اس کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا تاکہ زہر خورانی کے بارے میں درست معلومات حاصل کی جا سکیں۔ سعودی عرب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی برادری کے ساتھ ہے، وزیر خارجہ۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ سعودی عرب انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آسٹریا اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ عرب نیوز کے مطابق یہ بیان اتوار کو ریاض میں ہونے والی شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے آسٹریین ہم منصب الیگزینڈر کی مشترکہ پریس کانفرنس میں دیا گیا۔ آسٹریا کے وزیر خارجہ الیگزینڈر ان دنوں سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اس موقع پر کہا کہ وہ 9/11 سے متعلق دستاویز کے منظر عام پر لانے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کئی علاقوں میں مطلع ابر آلود اور کہیں بارش کا امکان۔ سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اتوار سعودی عرب کے بعض علاقوں میں موسم ابر آلود جبکہ کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ جازان، عسیر، البہا اور مکہ مکرمہ ریجنز کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں کہیں ہلکی بارش جبکہ بعض مقامات پر باد و باران کا امکان ہے، جس سے حد نگاہ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ محکمہ شہری دفاع بارش کے دوران ہائی ویز پر سفر کرنے والوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتا ہے تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال میں مبتلا نہ ہوں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار سب سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری مدینہ منورہ میں جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری السودہ کے علاقے میں رہے گا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہفتے کو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز جبکہ کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوئی۔ البہا شہر اور اس کے مضافات میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ المخوا، گلوا، الحجرہ اور غامد کمشتریوں کے علاوہ بلجرشی، العقیق میں بھی کہیں تیز جبکہ کہیں ہلکی بارش کی اطلاعات ہیں۔ پرانی اور نئی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھنے کا امکان۔ سعودی عرب میں گاڑیوں کی خرید و فروخت میں دلچسپی رکھنے والوں نے امکان ظاہر کیا کہ آئندہ مرحلے میں پرانی اور نئی دونوں گاڑیوں کی قیمتیں بڑھیں گی۔ ایک معروف پروگرام 120 سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی ماہر احمد الحربی نے گاڑیوں کے مہنگے ہونے کے اسباب کے حوالے سے کہا کہ کرونا وبا اور امریکہ اور چین کے درمیان اقتصادی بحران کے باعث ای چپس کی پیداوار کم ہونے سے بحران جیسے حالات ہیں۔ کہا کہ ای چپس کی قلت سے گاڑیوں کی پیداوار پر اثر پڑا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ گاڑی میں بہت سے کنٹرول یونٹس استعمال ہوتے ہیں، بعض گاڑیوں میں ان کی تعداد 100 تک پہنچ جاتی ہے اور ہر کنٹرول یونٹ کی تیاری میں الیکٹرانک چپس استعمال ہوتی ہیں۔ انہوں نے امکان ظاہر کیا کہ گاڑیوں کی پیداوار میں کمی اور طلب میں اضافے کے باعث نئی گاڑیاں مہنگی ہوں گی۔ سعودی ماہر کا کہنا ہے کہ پرانی گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اسپیئر پارٹس کی صنعت الیکٹرانک چپس کی کمی کی وجہ سے متاثر ہوئی، اس لیے پرانی گاڑیوں کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ ویکسین نہ لینے والے طلباء کی آج سے غیر حاضری شمار۔ وزارت تعلیم نے کہا کہ کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں نہ لینے والے طلباء کی آج سے غیر حاضری شمار کی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے ویکسین نہ لینے والے 12 سال سے زیادہ عمر کے طلباء کو 2 ہفتوں کی مہلت دی تھی، جو آج ختم ہو گئی۔ وزارت نے کہا کہ تمام سکولوں، یونیورسٹیوں، کالجوں اور انسٹیٹیوٹس میں ویکسین کی خوراکیں مکمل نہ کرنے والوں کو غیر حاضر تصور کیا جائے گا۔ وزارت نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں
طلباء کی واپسی اس بات سے مشروط ہے کہ انہوں نے ویکسین کی 2 خوراکیں لے رکھی ہوں۔ وزارت نے کہا کہ جن طلباء نے ابھی ویکسین نہیں لی یا ان کی ویکسینیشن مکمل نہیں، وہ پہلی فرصت میں اپنی ویکسینیشن مکمل کرا لیں۔ مشرقی ریجن میں شاہراہ نجد 45 دن کے لیے بند۔ مشرقی ریجن میں شاہراہ نجد کو مرمت کے لیے جزوی طور پر بند کر دیا گیا۔ مذکورہ شاہراہ کنگ سعود اور کنگ عبدالعزیز چوک کے درمیان بند رہے گی۔ مشرقی ریجن میونسپلٹی کے ترجمان محمد عبدالعزیز السفیان نے کہا کہ مرمت کا کام آج اتوار سے 45 دن تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے متبادل راستے کھول دیے گئے ہیں۔ مرمت کے کام کے دوران ڈرائیوروں کو چاہیے کہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے رہیں اور متبادل راستے استعمال کریں۔ طائف میں اونٹ میلے کی اختتامی تقریب، فاتحین میں انعامات۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے اونٹ دوڑ کے مقابلے کی اختتامی تقریب میں ولی عہد محمد بن سلمان کی نیابت کی ہے۔ تقریب ولی عہد کپ کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق مقابلے کا انعقاد طائف کمشنری کی اونٹ دوڑ کے لیے مخصوص میدان میں کیا گیا۔ اختتامی تقریب میں شاہی خاندان کے افراد، اعلیٰ حکام کے علاوہ خلیجی ممالک سے بھی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اونٹ دوڑ کے چوتھے راؤنڈ مکمل ہونے پر گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے شہزادہ فہد بن جلوی اور عبدالعزیز بن مسعود کے ہمراہ فاتحین کو ٹرافیاں اور انعامات دیے۔ اس سال ہونے والا اونٹ میلہ اس اعتبار سے منفرد رہا کہ اس میں سب سے زیادہ اونٹوں کی شرکت نے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ گنیز بک اور ورلڈ ریکارڈ کے سابقہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا۔ جزیرہ فرسان میں حنوط شدہ سمندری مخلوقات کا میوزیم۔ سعودی شہری زیلی الزیلی نے جزیرہ فرسان میں حنوط شدہ سمندری مخلوقات کا میوزیم قائم کیا۔ میوزیم میں 90% حنوط شدہ سمندری مخلوقات کا تعلق بحیرہ احمر سے ہے۔ اندرون اور بیرون مملکت کے سیاح میوزیم دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ العربیہ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے زیلی نے میوزیم کے حوالے سے بتایا کہ سمندری زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ سمندر کی سیر کے لیے گیا۔ رشتہ داروں کا مشغلہ سمندر سے موتی نکالنے کا ہے۔ ان کے ہمراہ 20 دن گزارے۔ اس دوران تیراکی سیکھی اور یہیں سے اسے سمندر سے پیار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ سمندری مخلوقات کو حنوط کرنے کا مشغلہ 16 سال پہلے شروع کیا تھا۔ میری اہلیہ نے اس میں مدد کی۔ سعودی شہری نے بتایا کہ حنوط شدہ سمندری مخلوقات قائم کرنے کا خیال ریٹائرمنٹ کے بعد آیا۔ اب اس کا میوزیم ملکی سطح سے آگے بڑھ کر بین الاقوامی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس کی سیر کے لیے آنے والوں میں نہ صرف مقامی شہری ہیں بلکہ بیرون مملکت کے سیاح بھی آ رہے ہیں۔ کرونا ہفتہ وار پریس کانفرنس میں وزارت داخلہ کی شرکت۔ وزارت صحت کے صدر دفتر ریاض میں آج کرونا کے متعلق ہفتہ وار پریس کانفرنس ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پریس کانفرنس 30:35 پر شروع ہوگی۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی اور وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال الشلہوب کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ ترجمان وزارت صحت کرونا کی تازہ ترین صورتحال کے علاوہ ویکسین کے متعلق بھی آگاہی دیں گے، جبکہ ترجمان وزارت داخلہ گزشتہ عرصے کے دوران SOPs کی خلاف ورزیوں کی صورتحال پر روشنی ڈالیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔